چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر میں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کرتے ہیں، وشیت بھی کہتے ہیں، اور بخیر راغلے بھی کرتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، پڑھتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنا ہے، محبت سے سیکھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ جس کے پاس اللہ پاک کے حبیب کا ذکر ہو اور وہ اس پر درود پاک، ان پر درود پاک نہ پڑھے، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ، استغفر اللہ۔ تو جنت کا راستہ چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ پڑھنا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی آئے، ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، اور ویسے بھی پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، پڑھتے چلے جانا ہے۔ اور جیسے ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم 313 بار درود پاک، تو یہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، اور جو کثرت سے پڑھتے ہیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، جو درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں نا، ان کو مکے اور مدینے سے بلاوے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے عمرے کا شرف حاصل ہو جائے یا حج کی سعادت مل جائے، تو درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا بلاوا ضرور آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج سورہ نوح کی آیت نمبر 26
26ویں آیت پڑھیں گے. کون سی آیت پڑھیں گے؟ 26ویں آیت. واہ بھائی واہ. تو آپ کو پتہ ہے 26 کی ایک خاص نسبت ہے. کس کو یاد ہے 26 کی خاص نسبت؟ حمزہ بھائی کو مائک دیجیے گا جی. 26 رمضان المبارک کو امیر علیہ سنت کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. 26 رمضان المبارک کو ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی 26 رمضان المبارک کو. تو اس لیے ہمیں 26ویں سے پیارے اور 25ویں سے بھی پیارے. جی ہاں, تو عرص اعلیٰ حضرت کا مہینہ بھی جاری و ساری ہے, تو ہمیں 25ویں سے بھی پیار ہے, 26ویں سے بھی پیار ہے. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, تو اب بڑھیں گے ہم اپنے سبق کی طرف. آج ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 26 پڑھیں گے. ایک آیت ہے, اچھے انداز سے کوشش کریں پڑھنے کی, اچھے انداز سے پڑھیں. ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے. تو آپ کوشش کریں, کوشش کریں گے تو بنیں گے نا, سیکھیں گے تو بنیں گے. اور سیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. سبحان اللہ. تو یا تو ہمیں سیکھنے والا بن جانا چاہیے یا سکھانے والا. اور سکھانے والے کب بنیں گے؟ جب ہم سیکھ لیں گے. تو پہلے تو سیکھنا ہے نا, تو قرآن کو سیکھنے والے آج بن جائیں گے تو کل ہم سکھانے والے بن جائیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک آواز سے مل کر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے ضرور بن جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نوح الرب نوح الرب نوح الرب نوح الرب وقال نوح الرب. وقال نوح الرب. گڈ. وقال نوح الرب وقال نوح الرب لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر لا تذر على الأرض على الأرض على الأرض على الأرض من الكافرين من الكافرين من الكافرين من الكافرين ديارا 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 من الكافرين ديارا. من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ مخارج بھی سیکھیں گے. جی ہاں, واو کی ادائیگی ہوتی ہے, واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی. جب دونوں ہونٹ گول کرتے ہیں تو واو ادا ہوتا ہے. واو کیا پڑھیں گے اسے؟ واو. کیا ایک انگلش کا ہوتا ہے واو, واو نہیں پڑھیں گے, واو ہو جائے گا مجہول. بعض بچے پڑھتے ہیں, بڑے بھی پڑھ لیتے ہیں واو, واو مجہول. ہم نے پڑھنا ہے واو. واو. گڈ. قاف, قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ, یہ قاف کا مخرج ہے. اور قاف الف زبر قا, الف مدہ ہے, اور قاف کے بعد یعنی حرف مستعلیہ کے بعد الف آ جائے تو وہ الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے, اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے. تو پڑھیں گے وقال. کیا پڑھیں گے؟ وقال. 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 وقال میں ہم نے آخر میں جو لام آ رہا ہے نا, اس کی زبر کو نہیں کھینچنا. وقال. وقال. گڈ. نوح الرب میں نون واو پیش, نو واو مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے. ہا کا مخرج, عین کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہاں تنوین ہے, ہا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. تنوین کوئی بھی ہو, دو زبر ہو, دو زیر ہو, دو پیش ہو,
تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ نون ساکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب کبھی حروف ارملون آ جاتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے، لام اور را آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور یا واو میم نون آ جائیں تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو لام اور را ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ۔ تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنے کے ادغام کریں گے، ملائیں گے۔ ادغام کی معنی ملانا، ادغام کی معنی کیا ہے؟ ملانا۔ ملانا۔ تو یہاں ملائیں گے، ہا کو را سے ملا دیں گے، مگر یہاں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا۔ اچھا را مشدد بھی ہے، کوئی بھی حرف مشدد آئے نا تشدید والا ہے تو وہ رک کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے نوح الربی، کیا پڑھیں گے؟ نوح الربی۔ نوح الربی، نوح الربی۔ گڈ۔ ربی میں را با زبر رب، ربی را با زبر رب، با زیر بی، ربی۔ اب یہاں پر بھی رک کر ادا کرنا ہے، اور با مشدد را مشدد دونوں کو ہم نے خوب رک کر ادا کرنا ہے۔ با میں جماؤ بھی ہوگا، با کے نیچے زیر ہے، اس کی زیر کو کھینچیں گے نہیں۔ لام الف زبر لا، اس کا یہ علی مدہ ہے، لام الف زبر لا، علی مدہ یہ کھینچنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے کھینچنا ہے۔ تذر، تا پر زبر ہے، زال پر زبر حرکت ہے، حرکات کو نہیں کھینچتے، مگر زال کا مخرج اور تا کا مخرج یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تا کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، تا دال تو، تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ تین۔ کون کون سے؟ تا دال تو۔ تو ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ، ٹھیک ہے؟ اور سا دال ضا یہ حروف ادا ہوتے ہیں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ اب دیکھیں اندرونی کنارے ہیں یا بیرونی کنارے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، سا دال ضا، اور وہی زبان کا اوپر کے دانتوں کی جڑ جب آئے گی وہی زبان کا سرا ہوگا۔ دونوں میں زبان کا سرا ہوتا ہے، تا میں بھی اور دال میں بھی، تا دال تو میں بھی، سا دال ضا میں بھی زبان کا سرا 6 حروف میں ہے، مگر تا دال تو آیا تو زبان کے سرے کے ساتھ ساتھ اوپر کے دانتوں کی جڑ استعمال ہوئی، اور جب سا دال ضا آیا تو زبان کے سرے کے ساتھ اوپر کے دانتوں کے کنارے استعمال ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور لا تذر، اچھا سا دال ضا کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ۔ سا دال ضا حروف لثویہ، تا دال طا حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ۔ بلند آواز سے بولیں، حروف نطعیہ۔ کن کو کہتے ہیں؟ تا دال تو۔ اور حروف لثویہ کن کو کہتے ہیں؟ تا دال ضا۔ گڈ۔ اور لا تذر، را ساکن، را ساکن سے پہلے زبر آ گیا، را پر ہو جائے گا، موٹا ادا کریں گے۔ علی الارض، علل عین کے ادائیگی الگ کے درمیان والے سے تھے، علی الارض، ضاد کو موٹا رکھنا ہے، عین پہلے بتا دیتا ہوں، حلق کے درمیان واسطے سے، عین پر زبر ہے، لام پر زبر، لام کا زبر لام سے اگلے لام سے مل جائے گا، اور ارضی را ساکن سے پہلے زبر، را پر ہو جائے گا، ضاد کے نیچے زیر، ضاد کو موٹا بھی رکھنا ہے، حرف مستعلیہ بھی ہے، حرف مطبقہ بھی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حرف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے ہیں؟ 4۔ صاد، ضاد، طا، ظا، یاد رکھنا ہے۔ من الکافرین، من الکافرین، میم کے نیچے زیر، حرکت ہے، نون پر زبر، حرکت ہے، نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ کوئی بھی ساکن حرف آئے جب تک حرف قلقلہ کا ہوگا، حرف قلقلہ ہوگا تو آواز لوٹ کے آئے گی، حرف قلقلہ کا نہیں ہے تو آواز نہیں لوٹے گی، ہلانا نہیں۔ کاف، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہی کاف کا مخرج ہے، کاف پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ کافرین، فا کا مخرج بتا دیتا ہوں، اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ گڈ۔ من الکافرین، را یا زیر ری یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے، اور نون پر زبر ہے، نون کی زبر کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، حرکات ہیں۔ اور دیارہ، دال کو یا سے ملانا ہے، دال پر زبر ہے، یا مشدد، ذرا رک کر ادا کریں گے، یا الف زبر یا، علی مدہ ایک الف کھینچیں گے، اور 2 زبر کی تنوین کو وقف میں کر دیں گے، الف سے بدل دیں گے، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ اس کا نام ہے وقف بالابدال مع الالف، وقف بالابدال، وقف بالابدال، یاد رہے گا؟ جی چلیں، تو ایک مرتبہ ہم پوری آیت کو پڑھیں گے مل کر۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا
माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने पारा 29 सूरह नूह की आयत नंबर 26 पढ़ी है, 26वीं आयत पढ़ी है। आइए मिलकर अब मैं पढ़ूंगा, आपने सिर्फ तवज्जो से सुनना है, पढ़ना नहीं है, आपने तवज्जो से सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नूहुर रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। सुबहानल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने सूरह नूह की आयत नंबर 26 पढ़ी है और सीखी है, समझी है। यहाँ मौजूद बच्चों ने भी सीखा, पढ़ा। आइए देखते हैं, इनसे कुछ सवालात होंगे। टीमें तैयार है? जी। टीम भी तैयार है? जी। तो पहला सवाल होगा टीम ए से, देखते हैं टीम ए जीतती है या बी। पहला सवाल टीम ए, बताइए वक़ाल में वाव की अदायगी कहाँ से होती है? ये अहमद रज़ा भाई बताएंगे, कौन बताएंगे? बैठ के माइक दीजिएगा आगे, हमजा भाई को दीजिएगा। वाव दोनों होठों की गोलाई से। सोच लें। जी। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुबहानल्लाह। 10 पॉइंट मिल चुके हैं टीम ए को। अगला सवाल टीम बी से, वक़ाल में क़ाफ का मखरज है क्या? टीम बी से कौन बताएगा? टीम बी सोच में पड़ गए हैं। अभी बताया था ज़बान की चढ़, और आधा तो मैंने जवाब दे दिया। जल्दी कीजिए, माइक दीजिएगा उनको। जी, क्या नाम है बेटा? आपका नाम बताएं। मुदस्सिर। जी, मोहम्मद मुद्दस्सिर, बताइए क़ाफ का मखरज क्या है? ज़बान की जड़ और तालु के दाने में इससे ज़्यादा होता है। सोच लें। जी। सोच लिया, और मुद्दस्सिर भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुबहानल्लाह। और टीम बी को 10 पॉइंट दिला दिए हैं। टीम माशाल्लाह मुद्दस्सिर भाई ने अपनी टीम को 10 पॉइंट दिला दिए हैं। अगला सवाल है टीम ए की तरफ, जल्दी बताइए। वक़ाल नूहुर रब्बि हुर में कौन सा कायदा है? जी, सैयद अफ़ान के अलावा कोई और बताए, हमजा भाई के अलावा कोई और बताए। आप बताना चाह रहे? जी, माइक दीजिएगा। क्या नाम है? नाम बताएं। अयान शाहिद। अयान शाहिद। जी अयान भाई बताइए, कौन सा कायदा लग रहा है? इदगाम का कायदा हो रहा है, दो पेश की तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून में से वार है, इसलिए इदगाम होगा। इदगाम में बगैर गुन्ना के। इदगाम बगैर गुन्ने के साथ नहीं करेंगे? नहीं। पक्का? और अयान शाहिद भाई का जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुबहानल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है। हाँ भाई माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो खुशी होती है, ज़ाहिर बात है, कुछ जवाब देता है तो टीम ए ने 10 पॉइंट मजीद हासिल कर लिए हैं। सुबहानल्लाह। 20 पॉइंट हो चुके हैं टीम ए के। अगला सवाल टीम बी की तरफ है। टीम बी वालों हो जाओ तैयार। ला तज़र, ये बताइए ला तज़र में रा पुर होगी या बारीक? जी, ये माइक इनको दीजिएगा। नाम पुर बताएं। होगी। नाम बताएं पहले। अरशियान शाहिद। अरशियान शाहिद और अयान शाहिद दोनों भाई हैं, लगता है दोनों भाई हैं माशाल्लाह। जी अरशियान शाहिद बताइए, कौन सा कायदा लग रहा है? राम बारीक होगी, पुर होगी? पुर होगी। पुर होगी। सोच लें। जी। फिर सोच लें। फिर सोच लिया। अल्लाह, और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। सुबहानल्लाह। माशाल्लाह, और आपने भी अपनी टीम को 10 पॉइंट मजीद दिला दिए। 20 पॉइंट हो चुके हैं दोनों टीमों के। आखिरी सवाल, देखते हैं कौन जीतता है। आखिरी सवाल टीम ए से है। अलल अर्दी, बताइए दौद का मखरज है क्या? जी अफ़ान भाई को माइक दीजिएगा। ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से। जुबान की करवट, ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से। सोच लें सैयद अफ़ान। सोच लिया। फिर सोच लें। सोच लिया। आपने तो सोच लिया और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुबहानल्लाह। 30 पॉइंट हो चुके हैं टीम ए के। आखिरी सवाल टीम बी से। टीम बी जवाब दे देती है तो मुकाबला बराबर, और अगर जवाब नहीं दे पाएगी तो मुकाबला हार भी सकते हैं, हार जाएंगे। जी हाँ, तो बताइए अलल अर्दी मिनल काफिरीना, क्या पूछे? अच्छा, दय्यारा पे वफ़ करें तो क्या होगा? दय्यारा। जी माइक दीजिएगा, नाम बताएं। अली अब्दुल्ला।
अली अब्दुल्ला भाई बताइए, दैयारा पे वफ़ करें कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा का कायदा होगा। अलिफ मद्दा का कायदा होगा। सोच लें, सोच लिया। क्यों अलिफ मद्दा हुआ? अलिफ से पहले ज़बर आ जाएगी ना। अलिफ से पहले ज़बर आ रही, 2 ज़बर आ रही है अलिफ से पहले, तो वक़्फ़ करने के बाद तो आ जाएगी। वफ़ करने में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी ये भी तो बताना है, उस कायदे का नाम भी बताना है। आपने आधा जवाब दुरुस्त दे दिया है, थोड़ा क्लियर करें पूरा। 5 नंबर आपने हासिल कर लिए हैं, अभी बकिया 5 नंबर की तरफ आपने जाना है। 25 पॉइंट हो चुके हैं आपके, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी। कोई और उसको मुकम्मल करना चाहे जी? 1 2 3 4 5। जी अफ़ान भाई बताइए। 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देंगे, इसको वक्फ बिल इब्दाल माल अलिफ कहते हैं। 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देंगे, इसको वक्फ बिल इब्दाल माल अलिफ कहते हैं। अभी बताया भी था, और जवाब सैयद अफ़ान ने कंप्लीट कर दिया है। 5 पॉइंट आपके टीम ए ने हासिल कर लिए हैं। और आज का मुकाबला टीम ए, टीम बी ने 25 पॉइंट लिए हैं और टीम ए ने 35। इसका मकसद है कि आज का मुकाबला 10 पॉइंट्स की बर्तरी के साथ टीम ए विन कर चुकी है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अब बढ़ते हैं हैदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ सैयद अफ़ान हैदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। हमारे हमजा भाई हमारे साथ तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. मिनल काफिरीन, रीना आपने बारीक रखना, ठीक है, रा को। वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله. تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ساتھ حیدر میں سید عفان نے پڑھا اور ترتیل میں حمزہ بھائی نے پڑھا. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.